بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ الف لام میم یہ الگ الگ کر کے حروف مقطعات انہیں کہا گیا۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطع کیے ہوئے، قطع کرنا، کاٹ دینا، قطع الگ الگ، قطعات جسے کہتے ہیں۔ تو قطع الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھا تو اسی لیے انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کے معنی و مفہوم جو ہیں وہ آج گویا کہیے کہ معلوم نہیں ہے، آج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ اسلوب جو ہے یہ عرب میں موجود رہا، اور یہ وہاں پر گویا کہیے کہ اس طرح سے پرانی عرب شاعری کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی وہ جو اس کے مختلف نمونے موجود ہیں کتابوں میں، ادب کی کتاب میں، عربی کی شاعری کی کتابوں میں، اس میں بھی ملتا ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کوئی ایسا سوال نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، یا گویا کہیے کہ صحابہ کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے اسلام کی، قرآن کی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے آپ بے مقصد حروف بھی ادا کرتے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب۔ یہ ہے مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ایک ایسا وہاں پر طریقہ تھا کہ جو معروف تھا، لوگ اس کا مطلب جانتے تھے، اس نے پوچھا بھی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ متروک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، علماء کا اب تک جو موجود ہیں، کہ ان کے معنی نہ جاننے سے ہدایت کے حاصل ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی اس کے بغیر بھی وہ ہدایت جو ہے پوری موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کو قائم رکھنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی نہ اس کے کتاب ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے، اور نہ اس کے اندر شک کی کوئی بات ہے۔ کوئی بھی ایسی کتاب جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ ایسے امور پر گفتگو کرتی ہے، یعنی دین کے والے سے، دین جو ہے وہ صرف دنیا میں زندگی بسر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان حقائق کی بنیاد پر کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہے کہ جو اس کے دسترس میں نہیں ہوتی، جیسے غیب کی بات آگے آئے گی۔ تو ان امور میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو قیاس اور گمان پر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دیگر جو لوگوں نے خود اختیار کر رکھے ہیں، ہندوؤں کی بات دیکھ لیں، یا کوئی اور بدھ مت کی بات دیکھ لیں، اور کوئی دوسرے دیگر ایسے ادیان ہو سکتے ہیں، ان کے پاس قیاس گمان، یعنی ان کے پاس کوئی اتھینٹک ایسی بات جسے کہا جائے یہ بالکل شک و شبے سے بالا تر ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، یعنی اللہ اور فرشتے کے ذریعے سے، جیسے قرآن مجید میں یہ چیزیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں پھر ہمارے سامنے آئیں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ایک دعویٰ ہے، یہ بات ویسے تو دعویٰ ہے، لیکن ہم تو اس دعوے کو قبول کر چکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اس دعوے کو رد نہیں کر سکے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز تلاش نہیں کر سکے، پیش نہیں کر سکے، نہ اس وقت اور نہ یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد، کہ اس کے بارے میں کہیں کہ آج یہ بات وقت نے، حالات نے، یا کسی بھی قانون نے غلط ثابت کر دی ہے، اور نہ آگے کی جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے، لہذا پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا۔ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہی ہے ہم اپنی بہترین چیزوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نظام، کوئی ہدایت نامہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ جو کہے یہ بالکل 100% درست ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بڑی حد تک درست ہے، 99% بھی کوئی کہہ سکتا ہے، کہنا چاہے 100% نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اس پہ تسلیم کر لیں، یہ ان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید ہی میں اسی سورہ بقرہ میں آگے بات آئے گی ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے سب کے لیے۔ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس پر ایمان لے آئے گا، یعنی ہدی للمتقین، جو ایمان لے آئے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو، اب ان متقین کی چند صفات ہیں جو اس مقام پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جنہیں انسان نہ اپنے حواس سے نہ اپنے آلات سے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم حواس سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن آلات کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہوا کو ناپنے کا معاملہ کیا ہے؟ آلات کے ذریعے سے ناپ لیتے ہیں، یعنی ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن آلات کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا خوردبین سے، دوربین سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناپ رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کیا چیز؟ جو نہ
آدمی کے حواس سے نہ اس کے آلات سے، یعنی اس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، ایسی چیزیں یہ غیب ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائیں اور بتا دیا کہ ان تک تمہاری رسائی تمہاری عقل کی ممکن نہیں ہے، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ ان کی پہلی صفت ہے جو بیان کی گئی۔ اس کے لیے پھر دلائل کی بات الگ ہے کہ ان بنیادوں پر کرتے ہیں، پھر قرآن پورا بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو عقل سے سلیم جو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر مان کے نہیں رہ جاتے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس تعلیم میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اہل ایمان کی، ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کی، متقین کی تعریف میں پہلا کام کرنے کا کیا بتایا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کی بات بھی اور نماز کی بات بھی آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی۔